کتنی محنت کر رہے ہیں, کتنے تیار ہیں, کیا ڈیزرو کرتے ہیں, کوئی چیز یا نہیں اور کرتے. اسٹرالوجرز کی بات ہم لوگ کر رہے تھے, اور ہم نے ایک بات ہم دونوں متفق ہیں کہ جب آپ کسی اسٹرالوجر سے ذائچہ بنواتے ہیں یا پوچھتے ہیں, آپ کو کچھ اتنی جنرل باتیں پتہ چلتی ہیں جو کہ سب کو پتہ ہوتی ہیں, اور وہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ کل یہ ہوگا, آگے یہ ہے, جو اس طرح کی پریڈکشنز کی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں ملتی ہیں. اور کبھی کبھی اتنی جنرل باتیں ہوتی ہیں جو ہم کہتے ہیں یار اچھا پھر ایسا کیوں, ایسا بھی ہوتا ہے, وہ تو سب لیکن کے ایسا ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے اسٹرالوجر بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ بڑی صحیح پریڈکشن کرتے ہیں, اور ان میں سے ایک ہی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں سامیہ خان صاحبہ. ضروری ہے کہ حساب لگانے والی شخصیت ہے کون. جی سامیہ خان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. سامیہ جی آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سامیہ, آپ ٹھیک ہیں؟ بڑے عرصے بعد بات ہو رہی ہے آپ سے. آپ دونوں ٹھیک ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھا پروگرام آپ لوگ کر رہے ہو, اچھے نظر سے گزرتے ہو آپ لوگ, جو ہے بہت شکریہ موقع دینے کے لیے. تھینک یو سامیہ, بالکل موقع دیا آپ کو. وائرل ہم چاہیں گے کہ آپ وائرل ہو جائیں اور بتائیں بھائی کچھ پریڈکشن. اچھا یہ ہاں سامیہ جی, سب سے پہلے یہ جو جنگ ٹل گئی ہے, جنگ کا خطرہ ختم ہو گیا ہے, کیا سمجھتی ہیں, کوئی تھرڈ ورلڈ وار کی کیفیت بالکل ختم ہو گئی ہے؟ پیرنٹلی تو ہمیں یہی لگے گا کہ ختم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ اگر میرا آپ کو پریویس ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو میں نے اینڈ آف ورلڈ کی جو پریڈکشنز دی تھی اس کے اوپر میرے لیے انٹرنیشنل چینلز نے بھی میرا انٹرویو کیا, میرے پہ ڈاکومنٹری بھی بنی. یہ کون سا انٹرنیشنل چینل تھا جس نے آپ کا انٹرویو کیا سامیہ؟ الجزیرہ. اچھا نہیں تو اینڈ آف ورلڈ پہ کیا کہا آپ نے, ہمارے شو پہ بھی بات کریں نا خاص اس کو. اچھا ہاں, کیا بات. اس کے علاوہ جو ہے ایک ڈاکومنٹری بنی جو کہ امریکہ, ترکی اور جاپان کی کولیبریشن تھی کہ اینڈ آف ورلڈ کا ریزن آپ کیا دیکھتی ہیں, ٹھیک ہے. تو میں ابھی آپ لوگ یہ سمجھو گے کہ اپیرنٹلی تو اللہ تعالیٰ, میں تو بلکہ لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ اپنی زندگیوں کی خیر نہ مانگے, اللہ پاک کی یونیورس کی خیر مانگیے. کیونکہ پھر میں نے پچھلے سال یا نئے سال کی پیش گوئیوں میں کہا تھا کہ اس سال کے سیکنڈ ہاف سے پھلجھڑیاں شروع ہو جائیں گی, اس قسم کی چھوٹی چھوٹی شرلیاں جیسے ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے 2026 کے, بلکہ ایک ڈیٹ دی تھی میں نے کہ جو میرے سننے والے ہیں وہ واقف ہیں اس بات سے کہ 25 مئی 2025 کے بعد سے زمین سے, دنیا سے جو ہے وہ سکون اٹھنا, زمین سے سکون ختم ہونا شروع ہو جائے گا, اور 2026 پراپر تھرڈ ورلڈ وار کی شکل اختیار کر لے گا. اللہ میری اس پیش گوئی پہ اللہ پاک میں کہتی ہوں, میں خود اپنے لیے دعا کرتی ہوں کہ اس پہ کان نہ ہی دھرے جائیں, نہ ہی میری پیش گوئی پوری ہو. نہیں جیسے آپ نے کہا 25 مئی آپ یہ کہہ رہی, تو یعنی ختم کب تک ہو جائے گا پھر جب آپ نے کہا کہ تھرڈ ورلڈ وار, تو اینڈ آف ورلڈ کی کیا آپ نے کی تھی پریڈکشن؟ میں نے دیکھی اس میں کہا تھا کہ ہم اس دور میں انٹر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ پاک کا یہ اسکرپٹ رب کو پتا ہے کہ وہ کتنا وقت لیتے ہیں سمیٹنے میں, لیکن ہم 2021 کے بعد سے اینڈ آف ورلڈ کی طرف دنیا کی جرنی شروع ہے. پھر میری پیش گوئی تھی کہ 2025 کے سیکنڈ ہاف سے اس کی پراپر بگننگ, جب لوگ کہتے تھے غزہ کی جنگ رک جائے گی, میں نے تب بھی کہا تھا غزہ میں یہ جنگ بندی ابھی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو اب بھی نہیں ہوگی, اب آپ کیا کر رہی ہیں پریڈکٹ؟ دیکھیں ابھی بھی وقتی ہمیں سیز فائر لگ رہا ہے, لیکن 14 جولائی کے بعد سے پھر جو ہے اس طرح کی بگننگ جو ہے, یا اللہ نہ کرے, میرا رب نہ کرے ایسا ہو, لیکن جو ہے اب یہ سلسلے اسی طرح ہی ہوں گے. صحیح. آپ پاکستان کے ساتھ کس کا کانفلکٹ دیکھتی ہیں فیوچر میں, کہ پاکستان کا کانفلکٹ کن ممالک کے ساتھ یا کس ملک کے ساتھ ہوگا؟ نادیہ جی ایکچولی ہم خوش قسمتی کے ہیں, کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ جو ملک ہے یہ اپنے حصے کی سختی کاٹ چکا ہے, تو یہ خطہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. وہ جو پیش گوئیاں ہمارے لیے کی گئی ہیں کہ جیسے اس خطے سے رب نے اہم کام لینا ہے, ٹھیک ہے, شاید یہی سے امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کا کام رب لینا ہو, رب تعالیٰ, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن جو میری وائف یہ کہتی ہیں کہ پاکستان سیف ہے, پاکستان, لیکن اچھا بھی نہیں لگتا کہتے ہوئے. ظاہر ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے, تو وہ ہم اس بات, لیکن پاکستان سیف ہے. اچھا سامیہ جی مجھے بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ
کے اوپر ابھی امپیچمنٹ کی ایک کوشش کی گئی ہے, آج کی یہ خبر ہے, تو ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ دیکھ رہے ہیں یو ایس پریزیڈنٹ اس سال یا اگلے سال؟ دیکھیں ٹرمپ خطرے میں ہیں, بالکل خطرے میں ہیں, اور میرا خیال ہے کہ میں پہلے بھی کہتی تھی کہ اگر اینڈ آف ورلڈ کی پریڈکشن میں سچ ہونا ہے کہ مجھے تو ایسے تو میں کہتی تھی کہ ٹرمپ الیکشن جیتیں گے. اور دیکھیں جب سے وہ ٹرمپ آئے ہیں کبھی تالی بجوا دیتے ہیں اور کبھی کلیپ کر کے چیزوں کو رکوا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ مجھے نہیں لگتا, جیسے میں نے جب ابھی پاکستان انڈیا کی شروع ہوئی تھی تو 1 مئی کو میں نے لائیو شو کری تھی, میں نے اس میں کہا تھا کہ مودی صاحب اپنے ہی علاقے میں جو ہے ان کے بدنامی ہونے جا رہی ہے, وہ اپنے ہی کنٹروورشل ہونے جا رہے ہیں. تو نریندر مودی اور ٹرمپ دونوں ہی خطرے میں ہیں, خطرے میں ہیں. اور اس سال یعنی آپ ان کو نہیں دیکھ رہی یو ایس پریزیڈنٹ مختصراً؟ میں تو دعا کروں گی اگر آپ لوگ دنیا میں امن چاہتے ہو تو نہیں یہ دعا تو چھوڑے نا, دعا کی بات تھوڑی ہو رہی ہے. بالکل. اور یہ کہ فیوچر میں آپ پاکستان اور انڈیا کا کوئی کانفلکٹ دیکھتی ہیں دوبارہ سے؟ دیکھیں یہ سلسلہ رکے گا نہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان اللہ نہ کرے یہ دھرتی اس وقت ہم یہ کہیں کہ ہم سیف مطلب پاکستان انڈیا کے اس میں زد میں آ سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا کنان صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, کنان صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ایران نے نیوکلیئر پاور حاصل کر لی ہے. آپ کی کیا پریڈکشن ہے اس بارے میں؟ جی یہ مجھے نہیں پتا, سچی بات ہے. میں ستارے یہ خبریں نہیں دیتے, یہ کوئی مخبری یا چڑیل یا چڑیا دے سکتی ہے, ستارے یہ خبر نہیں دیتے. اچھا کوئی سامیہ کوئی آپ خبر ویسے اپنی جنیرک کچھ دینا چاہیں گی, کوئی پیشن گوئی, کوئی پریڈکشن کسی بھی بارے میں؟ دیکھیے ابھی بھی 14 جولائی سے خطرہ موجود ہے, اور میں صرف یہی کہنا چاہوں گی نادیہ جی کہ پہلے تو میں کہا کرتی تھی کہ اپنے قبلے درست کر لیں. اب میں کہوں گی کہ پلیز اب تو دنیا کی خیر مانگیے, کیونکہ یہ حالات اب رکیں گے نہیں, یہ جو پھر جڑی ہے نا یہ رکیں گی. سامیہ جی ایک بات پاکستانی سیاست کی آپ کرتی ہے ضرور, تو مجھے بتائیں کہ کل عمران خان صاحب کی بہن نے کہہ دیا کہ عمران خان تو مائنس ہو گئے, ایک سوال ان سے ہوا بجٹ پاس کرانے پر, تو اس پر بھی آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ بھائی میں نے 2025 کے شروع میں ہی کہا تھا نادیہ جی کہ خان صاحب کے یہ جو ٹائم ہے مئی اینڈ تک کا ٹائم ہے, بلکہ جون 10 تک کا ٹائم ہے جو خان صاحب کو سپورٹ کر سکتا تھا. لیکن مجھے کبھی کبھی لگتا ہے, میں نے یہ کہا بھی کہ ان کے لگتے ہیں ان کے قائدین ہی نہیں چاہتے کہ ان کو رہائی دلوائی جا سکے جو ہے. اور میں نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ کوشش ان کی ناکام ہو گئی تو پہلے میں خان صاحب کی یہ 2023 میں ایک جملہ استعمال کرتی تھی کہ مجھے وہ آئسولیشن میں نظر آتے ہیں, اور 2025 میں میرا جملہ تھا کہ اگر یہ کوشش ان کی 10 جون تک ناکام ہو گئی تو پھر مجھے خان صاحب گمنامی کے فیز میں نظر آتے ہیں. تو اللہ نہ کرے میں ابھی بھی اپنی بات کو, یہ علمی اندازے ہیں, اوتھینٹسٹی کبھی میں نے نہیں کہا. نادیہ جی میرا ریکارڈ جانتی ہیں کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ غیر کا علم نہیں ہے, یہ ایک اللہ کے اندازے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں. بالکل اندازے ہیں, گائیڈنس صحیح ہے. اور ملک میں آپ استحکام دیکھ رہی ہیں پاکستان میں, معاشی طور پر بھی, پولیٹیکل اور یہ سے کہ ہاں پاکستان ترقی کرے گا, اکنامکلی بہتر ہوگا. جی نادیہ جب میں یہ باتیں کہا کرتی تھی نا 2023 سے کہ پاکستان کی بلے بلے ہوگی, پاکستان بہتر ہوگا, تو اس وقت میری باتیں دیوانے کا خواب لگتی تھی. لیکن مجھے تو یہ دیکھیں اللہ نے غیب کا علم نہیں نا دیا, مکمل علم انسان کو دے کے نہیں بھیجا, تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہوگی. نہیں مجھے سامیہ جی یہ بتائیں کہ یہ حکومت پیپلز پارٹی کی سپورٹ پہ چل رہی ہے اور دیگر بھی ہے, تو یہ آپ ایسے ہی چلتے ہوئے دیکھیں گی, یعنی کوئی پولیٹیکل دیکھیں سسٹم یہی چلے گا, 5 سال بھی پورے کرے گا. ان میں سے ان ہاؤس تبدیلی ضرور ہو سکتی ہے, اس کا امکان موجود ہے, لیکن یہی سسٹم چلے گا. اچھا ان ہاؤس تبدیلی یعنی کسی اور جماعت کے لیڈر کو موقع مل جائے گا؟ جی یہ اس کا امکان بالکل ہو سکتا ہے. نہیں یعنی کسی اور جماعت کیا, پیپلز پارٹی, میں پیپلز پارٹی آف کورس دوسری پھر ٹرم پیپلز پارٹی کی آ سکتی ہے نا. اچھا کوئی سامنے کچھ چائنا کے بارے میں بتائیں کہ یو ایس چائنا ذرا پاکستان کا تھوڑا اور بات کر لیں اس پہ بھی. ہاں تھوڑا سا میں کہتی اتنے حساب لگا رہے ہیں, موقع مل گیا کہاں ہاتھ آتی ہے, ان سے ٹائم نہیں ملتا. ہاں بیکاز تھوڑا سا سامیہ چائنا یو ایس کے بارے میں, تعلقات کے بارے میں بھی بتائیں کہ اتنی ایک ٹریڈ وار تھی, اتنی ہاسٹیلٹی, اور اس کے بعد کچھ پھر سے یو ٹرن
नादिया नादिया ने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है, शाबाश नादिया। Thank you. क्या ये बात जो है देखिए, एक्चुअली ये हो ही इसलिए रहा है कि दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आना है, ये मैंने 21 से बातें शुरू की हुई है, नई सुपर पावर में बनना है, और पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये होगी कि वो नए अलायंस का हिस्सा होगा। तो मेरा ख्याल है इस साल में बहुत हद तक क्लैरिटी होती जा रही है कि न्यू सुपर पावर चाइना कौन बनेगी, चाइना बनेगी। अच्छा नहीं, पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे ना, वही बात थोड़ी सी रह गई। आप कह रही इन हाउस तब्दीली हो सकती है, तो इसका मतलब है कि अर्ली इलेक्शन वाली बात नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कहीं अर्ली इलेक्शन की कोई नहीं नजर आता। मैं 2023 से मैंने कहना शुरू किया था कि जितना मतलब देखिए मैं कि जितनी फौज की साख को डेंट डालने की कोशिशें की गई हैं, फौज का ही रिवाइवल होगा। और आप देखिए कि 2025 में आपने साबित कर दिया कि जो है मुल्क की बल्ले बल्ले भी हमारे इन्हीं इदारों की वजह से हुई। इस साल 18 अप्रैल 2025 तक हमारे इन इदारों पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, लेकिन अब हमारे यही इदारे मजबूत होके पाकिस्तान, और ये इलेक्टोरल सिस्टम चलता रहेगा, इलेक्टोरल सिस्टम चलता रहेगा आपका हमारा। टाइम खत्म हो गया, आपके पास बस 10 मिनट थे। सामिया मैडम इतना टाइम नहीं देते। इतना टाइम नहीं दिया। ये बहुत अच्छा। मुझे बताओ सामिया, ये जो इतने अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, इतने एयर क्रैशेस आ रहे हैं ना, ऐसे करके कार्ड के चली आई। हाँ, ये किस चीज, ये क्यों हो रहे हैं? नादिया जी, ये भी देखिए, ये सब कुछ आप लोग कमर कस के रखे हैं सेवा वाक़यात के लिए। ये भी नए साल की मेरी बिग फेमस, मुझे अच्छा नहीं लगता जब बुरी पेश गोइयां पूरी होती लेकिन हैं। फिर भी ये जो तो इतने मैंने एयर कहा था- क्रैशेस कभी हमने सुने नहीं कि जी इतनी इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, कभी कोई फेलियर हो गया, क्रैशेस हो गए। ये भी सितारों की खराबी है ना, कि मैंने कहा था मुझे पता नहीं बहन को एयर फोबिया है, पहले से ही है। हाँ। लेकिन ये वाला जो साल था वो एयर क्रैशेस, मैंने कहा था फिजाई हादसात ही बहुत होंगे, आग लगने के वाकयात होंगे। आपने की आग का वाकया देखा, और फिजाई हादसात की मैंने कैटेगोरिकली कहा था कि 2025 में आप लोग ये बहुत खबरें सुनेंगे। तो अल्लाह ताला तो बस खैर लग रहा है कि जैसे आपका इकोसिस्टम, आपका अर्थ का सिस्टम, स्पेस का सब कुछ डिस्टर्ब है। कि लगता है कि हमने जो हमने किया ना इतने सालों में बर्बादी क्लाइमेट की चेंज है, की वजह से ज़ाहिर है, वो वो तो अब नजर भी आ रहा है। लगता है दुनिया ही अब हमारे लोगों के, इंसानों के खिलाफ हो गई है। जी जी। क्योंकि हमने इतना अब्यूज एक किया। वन लाइनर मैसेज आपसे बोलना चाहूंगी कि अब रब ताला ने दुनिया सुकेड़नी है, समेटनी है, उस तरफ जाना है हालातों वाकयात में। बिल्कुल, ये तो हमारा ईमान है। शाम तक भी अल्लाह के खैर मांगिए। जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया सामिया खान साहबा। थैंक यू सामिया, बहुत शुक्रिया। सामिया